پتہ نہیں مجھے پچھلے رمضان میں ضرور میں نے ایک صاحب کے لیے کافی دعا کی تھی لمبی عمر کے لیے، خواب آیا تھا، تو یہ کنٹرڈکشن تھوڑی سی ہو گئی خواب اور یہ آپ نے جو تفصیل بتائی، تو ابھی خواب تو بیان نہیں کروں گا، بعد میں آپ سے بیان کروں گا۔ تو مگر کس قسم کی کنٹرڈکشن لگ رہی ہے آپ کو؟ کہ وہ تو بتا دیتا ہے کہ لوگ سننے والوں کے دل میں پریشان کہ عمر بڑھا دی گئی، عمر بڑھا دی گئی، یہ تو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے التجاؤں کے نتیجے میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بڑھا دی گئی سے مراد یہی ہے کہ جو بے احتیاطیاں ایک شخص کرتا رہا، اس کے نتیجے میں بعید نہیں تھا کہ وہ پہلے مر جاتا، کیونکہ ہر انسان اپنی اجل مسمى میں سے ضرور کچھ نہ کچھ گھٹا دیتا ہے۔ شاذ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ مشروط ہے اس بات پر کہ خدا تعالیٰ نے جو پرفیکٹ زندگی کی ہدایت دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا۔ اب کتنے ہیں جو اسراف کر جاتے ہیں؟ اجل مسمى نے کلوا ولا تسرفوا کے قانون کے تابع اجل مسمى کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے بنانے والے نے، تو اکثر ایسے ہیں جو اس سے پہلے مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض خدا کی خاطر ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ اگر اجل مسمى کچھ اور بھی تھی تو ان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ان معنوں میں تو، ان لفظوں میں تو نہیں، مگر دوسرے لفظوں میں اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہود اور کون سی صورتیں تھیں کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود، اور بھی بعض صورتوں کا ذکر ہے وہی جن میں یہ کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب غم کسی اور کا اور خدا کی خاطر لگا، اور نبی کی زندگی کی جو نبی کی بھرپور جوانی پر اثر انداز ہو گیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ عمر کم اجل مسمى سے بدیوں سے، اور اکثر بدیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ بے احتیاطیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ حوادث سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی وجہ سے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس دوسرے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد، تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان لوگوں کے آثار کو دیکھ کر جو ایمان نہیں لائیں گے افسوس کرتے ہوئے؟ تو یہ بھی وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا، نیکیاں بعض دفعہ ایک انسان کی اجل مسمى پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، مگر ان معنوں میں کہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اجل مسمى کا ایک اور معنی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب قضا آ جاتی ہے اور اجل مسمى پہنچ گئی، خواہ وہ پہلے کھینچی گئی ہو یا آخری انتہا ہو، پھر وہ وقت نہیں ٹلتا، کوئی چیز اس کو نہیں ٹالتی۔ ہاں اگر شفاعت نے ٹالا ہے تو پھر یہ اجل مسمى وہ نہیں ہے جو آخری کنارہ تھا، جو بلو پرنٹ کے اندر تھا، پھر یہ اجل مسمى وہ ہے جو دوسری غلطیوں کی وجہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اس اجل مسمى میں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ جب آ جائے تو نہ اس سے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ابھی بھی ہے کچھ وقت، اب اس رویا کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لینا، پھر میرے امید ہے کہ پھر بعد مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔